گڈ مارننگ. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. جس طرح کہ ہم نمبر 2 پہ سبجیکٹ عہد نامہ عتیق کے مرکزی موضوعات کی اسٹڈی کیا کرتے ہیں، تو آئیں ہم اس میں نمبر 7 پہ عہد کی محبت کے عنوان کے تحت پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کرتے ہیں. عبرانی لفظ خسید لفظ صدق یعنی راست باز یا راست سے کہیں زیادہ بائبل کے مترجمین کے لیے درد سر رہا ہے. روایتی ترجمہ رحمت قدیم یونانی اور لاطینی بائبل کی طرف جاتا ہے، اس کے بجائے ایک عالم اس کا ترجمہ محبت بری شفقت اور بھرپور شفقت کرتا ہے، جو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تاہم یہ کوشش بھی زیادہ موزوں ترین نہیں ہے. ایک عالم این گلوک کے تجویز کردہ ترجمہ عہد کی محبت اگرچہ اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تو بھی اسے یہاں اس ترجمے اور تفسیر میں اپنایا اور استعمال کیا گیا ہے. ترجمہ اس لیے کمزور ہو سکتا ہے کہ عبرانی لفظ خسید صرف محبت صرف وہ ہی نہیں جو عہد کی قدر میں ظاہر کی گئی ہے، بلکہ یہ عہد کا آغاز کرنے والی مرضی کی تحریک ہے. عمومی استعمال میں لفظ خسید میں خونی اور خاندانی محبت اور عہد کی محبت شامل ہے. خسید معمول کے اچھے انسانی تعلقات کا حصہ ہے، تاہم اس کی اصل جگہ گروہ کے اراکین میں ہے. اگرچہ انسانی تعلقات عارضی اور وقتی ہوں، جیسے میزبان اور مہمان کے ہوتے ہیں، خسید وہ شفقت ہے جو وابستگی اور تعلق کی بنا پر عائد کیے گئے فرائض سے بالاتر اور بعید ہوتی ہے. لیکن اچھے انسانی تعلقات کو برقرار رکھنے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تعلقات میں عہد کیے ہوئے کم سے کم فرائض سے بالا اور بعید جایا جائے. عہد کی محبت کا مطلب واضح طور پر ان الفاظ کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے جن سے اسے وابستہ کر کے اکثر استعمال کیا جاتا ہے. اسے اکثر وفاداری، جسے عبرانی امیت یا امونہ سے ملایا جاتا ہے، یہ وہ وصف ہے جس میں خداوند اپنے عہد اور وعدوں کی تکمیل کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیں خروج 34 باب اس کی 6 آیت، ملاحظہ فرمائیں یوحنا 1 باب اور 14 آیت. یقیناً دو الفاظ کو آپس میں یکجا کیا گیا ہے اور اسے ایک ہی جوڑا اسم بنا دیا گیا ہے. عہد کی مضبوطی اور پائیدار محبت عبرانی میں خسید و امیت کو بھی عدالت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. عدل میں نجات دینے اور عہد کی محبت رہائی دلانے کی آمادگی ہے. عہد کی محبت وفاداری، عدل و انصاف اور راست بازی ایک مثالی حکمران کی خوبیاں ہیں. اشعیاء 16 باب 5 آیت. عہد کی محبت کو اکثر نجات سے وابستہ کیا جاتا ہے. عہد کی محبت جذبات کی بھرپوری اور مجموعہ ہے. خداوند اس کو اسرائیل پر بطور اپنی دلہن ظاہر کرتا ہے. ارمیہ 2 باب 2 آیت. اور وہ اس کے زوال کے بعد بحالی میں اس کو دوبارہ ظاہر کرے گا. ارمیہ 31 باب 2 آیت اور ہوشیہ 2 باب 21 آیت. ہوشیہ اور ارمیہ میں خدا کے خواص کو انسان نما اظہار میں انسانی خواص کا بڑے خوبصورت اور واضح الفاظ میں خداوند اور اسرائیل کے مابین بیاہ کی تشبیہ میں غیر معمولی اور گہرے احساسات کا مظاہرہ ہے. خسید کو اکثر بار اور کئی بار عہد کی محبت سے ملایا ہے، اگرچہ ایسا کرنا اس کی خوبی اور وصف اور کردار کے بالکل متضاد اور مخالف ہوگا. اس کی عہد کی محبت انسانی اچھی مرضی سے کہیں زیادہ پائیدار اور مستقل ہے.
اس کا محبت برا عہد مضبوط اور پائیدار ہے، اور یہ معاف کرنے کی خصوصیت اور پرشفیق بخشش کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل جب عہد کے خلاف کسی گناہ کا مرتکب ہو تو وہ خداوند سے معافی کی التجا کر سکتا ہے۔ خروج 34 باب 6 آیت، عدد 14 باب 19 آیت، ارمیا 3 باب 12 آیت۔ عہد کی محبت عہد سے بڑھ کر ہے۔ یہ خداوند کی مرضی کی تحریک ہے جو اسرائیل کی تواریخ کا آغاز کرتی ہے اور اسے جاری رکھتی ہے۔ اشعیاء 54 باب اس کی 10ویں آیت، پھر 63 باب 7ویں آیت، ارمیا 31 باب 3 آیت، میکا 7 باب اور 20 آیت۔ در حقیقت اسرائیل کے خدا کے ساتھ تعلقات کی تمام تر تاریخ، اور یہی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ مختصراً خلاصہ کے طور پر عہد کی محبت کا ایک عمل کہا جا سکتا ہے۔ عہد نامہ عتیق میں محبت کی یہ خصوصیت خداوند کے کارناموں میں زیادہ حاوی ہے، اور یہی اس کے مقصد کو یکتائی اور وحدت اور بھرپور معنی دیتی ہے، جس کے تحت خداوند اسرائیل کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اس میں اس کا عدل بھی شامل ہے۔ اس کے دیگر تمام خواص سے زیادہ یہ محبت وہ وصف اور خوبی ہے جو خداوند کو تشخص دیتی ہے۔ یہ خداوند کے کردار کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے عہد نامہ عتیق کے مرکزی موضوعات میں عہد کی محبت سے متعلق پڑھا ہے، تو کل ہم خدا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے پہلو کی اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی عہد نامہ جدید کے مرکزی موضوعات کے ساتھ چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔